अस्सलाम वालेकुम पायन अजमत जामी ऑफिशियल में खुश आमदी। जुमेरात का दिन 15 मई 2025 जब ये खाकसर आपसे मुखातिब और ये नाचीज़ का यूट्यूब चैनल अजमत जामी ऑफिशियल। बहुत अरसे बाद आपसे गुजारिश करूंगा कि मेहरबानी मोहब्बत सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहुंचते रहें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी पाई जाती है। दो बड़े अहम मुद्दे, एक इमरान खान साहब और उनके साथ होने वाली बातचीत, जो इंसार अब्बासी की खबर, पीटीआई का रद्द-ए-अमल, इसका बैकड्रॉप क्या है, पस पर्दा ये कहानी क्या है और खबर आज क्यों छपी, और बिलखुसूस कासिम और सुलेमान के इंटरव्यू के बाद खबर क्यों आई, ये काबिल गौर नुक्ता है, इस पे तवज्जो दीजिएगा। फिर भारत की भी कुछ खबर करनी है, जहां पे ट्रंप ने कह दिया कि एप्पल यहाँ पैदा ना करें, एप्पल आईफोन। टिम क्रुक को कहा, जो उनके सीईओ हैं। तो चल क्या रहा है और भारत के अगले मंसूबे क्या हैं। तुर्की और आज़रबाईजान को सलाम पेश करना है कि 69 अरब का नुकसान सह सकते हैं ये दोनों कौमें भारत के साथ ताल्लुकात की वजह से, लेकिन पाकिस्तान के साथ यारी निभा रहे हैं, निभाने को तैयार हैं 69 अरब का नुकसान सहने के बावजूद। ये बड़ी दिलचस्प खबर है, मेरे साथ रहिएगा। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर आई आज, सारा दिन इस पे बात होती रही, गो के पीटीआई की तरदीद भी आ गई। अब्बासी साहब लिखते हैं कि जी, पीर के रोज अडयाला में मुलाकात के लिए आए पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को मुज़ाकरात की इजाजत दे दी है इमरान खान साहब ने। ताहम इमरान खान साहब ने इस बात पर जोर दिया कि ये मुज़ाकरात टीवी कैमरों की चकाचौंध से दूर हों, ताकि बामानी नताइज को यकीनी बना सके। पीटीआई के अंदरूनी ज़राए का कहना है कि पार्टी अब बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत से बातचीत आगे बढ़ाने के लिए रजू करेगी। पार्टी का ख्याल है कि माजी में मुज़ाकरात के लिए होने वाली कोशिशें मीडिया की स्क्रूटनी की वजह से नाकाम हुई, लिहाजा इस मरतबा ज्यादा मोहतात और तवज्जो के साथ बातचीत की जरूरत है। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली खान ने इस बात की तस्दीक की कि उन्होंने वजीर आजम शहबाज शरीफ की पेशकश इमरान खान तक पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं बता सकता कि हमारे दरमियान क्या बात हुई। वाज़ेह रहे कि यह पेशरफ्त इमरान वजीर आजम शहबाज शरीफ के कौमी असम्बली से हालिया खिताब के बाद सामने आई। खिताब के दौरान शहबाज शरीफ ने पीटीआई को कौमी मुज़ाकरात में शामिल होने की दावत दी। उस वक्त जहां बैरिस्टर गौहर अली खान ने इसकी तजवीज़ का खैर मकदम किया था, वहीं पार्टी हल्कों ने वाज़ेह कर दिया था कि इमरान खान की वाज़ेह रजामंदी के बगैर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकती। अब मैं इस खबर का आखिरी पैराग्राफ पढ़ता हूं तो ऊपर जितनी खबर दी गई है उसकी तरतीब नजर आती है कि जी, बैरिस्टर गौहर ने तो उसका खैर मकदम किया, लेकिन पार्टी के हल्कों ने उसी रोज कहा था कि हम खान की रजामंदी के बगैर कोई पेशरफ नहीं कर सकते। एक तो फैक्टर ये है। फिर मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा कि कासिम और सुलेमान का इंटरव्यू जो आया, उसमें जो उन्होंने बात की अपने बाप के हवाले से कि वो डील को तैयार नहीं होंगे, वो लंबा अरसा जेल काट सकते हैं, उनको लोग जानते नहीं हैं, उनके नर्व्स कैसे हैं, उनके प्लान कैसे हैं, और वो शिकायत बिल्कुल नहीं करते। तो उस सब के बाद ये खबर आना, और वो भी उस वक्त जब भारत और पाकिस्तान कशीदगी अरूज पर है, पाकिस्तान ने ठीक ठाक धोल चटाई है भारत को, एक कौमी यकजहती पैदा हो रही थी, तासुर पैदा हो रहा था। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही है खबर इस मौके पर आई कैसे। इसकी खोज लगाने की मैंने कोशिश की, लेकिन पहले ज़रा देखिए कि जो रद्द-ए-अमल आया पीटीआई का। बैरिस्टर गौहर ने आज पार्लियामान के सामने कहा कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान किसी भी खुफिया मुआहदे या मुफाहमत की बात सरासर बेबुनियाद है। हालांकि अब्बासी साहब अपनी खबर में लिख रहे हैं कि जी, बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की कि उन्होंने शहबाज शरीफ साहब की पेशकश इमरान खान तक पहुंचाई है, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि हमारे दरमियान क्या बात हुई है। तो ये झोल आप देख रहे हैं, ये झोल दानिस्ता हैं या किसी मुफाहमत का नतीजा है या किसी मसलहत का नतीजा है। अनर्थ करते हैं, साथ रहें। फिर कहते हैं जी, बैरिस्टर गौहर ने जोर देकर कहा कि इमरान खान की तरफ से कभी भी खुफिया मुफाहमत या सौदेबाजी का कोई इंदिया नहीं दिया गया। इमरान खान की जाती जिंदगी, खुसूसन उनके बेटे कासिम और सुलेमान, मौजूदा हालात से पूरी तरह बाखबर हैं। आगे ना गल, और उनकी जानिब से इस किस्म की किसी भी डील की सख्ती से तरदीद करते हैं। हाँ, इमरान खान ने हमेशा मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले रखे हैं। बानी पीटीआई से मेरी इस हवाले से क्या मीटिंग हुई, वो पार्टी का अंदरूनी मामला है, मगर इमरान खान कभी डील नहीं करेंगे। किसी ने अगर अपने सोर्स से खबर दी है तो उसकी मर्जी, मैंने बानी पीटीआई से मुलाकात से मुतालिक मामला किसी से शेयर नहीं किए। यहाँ आ जाता है इंटरेस्ट। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। को बात की है बैरिस्टर गौहर ने खान साहब से, लेकिन अलीमा बीबी का बयान भी देख लें। अलीमा बीबी कहते हैं कि नून लीग से मुज़ाकरात या किसी भी किस्म के पैचअप की इमरान खान ने सख्ती से तरदीद की है। अब अगर ऐसी खबरें निकल रही हैं तो कहाँ से निकल रही हैं, समझ से बाहर है। इमरान खान नून लीग से मुज़ाकरात किस लिए करेंगे? इमरान खान तो पंजाब में कैद है और पंजाब में ही जुल्म किया जा रहा है। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। बैरिस्टर गौहर को सिर्फ पैगाम पहुंचाने के लिए ओहदा दिया हुआ है। किसी भी किस्म के मामले पर राय के लिए आज भी इमरान खान के पास जाना पड़ता है। यहाँ वो बैरिस्टर गौहर के साथ जो भड्डाचारा है वो भी मैं बताता हूँ पार्टी के अंदर, कि वो उनका काम सिर्फ पैगाम रसानी है, वो चेयरमैन नहीं है, फैसले नहीं कर सकते। फैसले अगर करने हैं तो इमरान खान से जाके रुजू करें। ये अलीमा बीबी कह रही हैं। वो कहते हैं जी, अगर शहबाज शरीफ से ही किसी पाकिस्तानी ने बात करनी है तो वो सबसे पहले शहबाज शरीफ से मुतालबा करेगा कि 26वीं तरमीम वापस लो।
پھر رانا ثناءاللہ کہتے ہیں پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں سے بات چیت کے لیے تیار ہیں. تو آپ سمجھ رہے ہیں یہ جو کڑماس مچی ہے اس خبر کی وجہ سے اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں. اس ساری کڑماس میں جھول ہیں، چاہے وہ برسٹر گوہر کو جو کوٹ کیا گیا ان کی تردید ہو، علیمہ بی بی کی تردید ہو، یا ان کے صاحبزادوں کا انٹرویو ہو. مجھے یہ لگتا ہے، جو معلومات کی بنیاد پہ میں بات کر سکتا ہوں، عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک دو لوگ ایسے ہیں جو بڑی ذمہ داری سے بات کرتے ہیں، ان کا نام آبویسلی نہیں کوٹ کیا جا سکتا. تو ایک انتہائی ذمہ دار شخص، ان سے میری آج دن بھر بات ہوتی رہی، 2 سے 3 دفعہ بات ہوئی. میں نے پوچھا کہ کیا واقعی عمران خان صاحب کوئی بات چیت کے لیے تیار ہو گئے ہیں؟ اب 2 چیزیں سمجھیں آپ. تاثر دیتی ہے حکومت یا حکومت کے چاہنے والے کہ ڈیل کے لیے خان تیار ہو گیا. نہیں، ڈیل کے لیے تو تیار نہیں ہو رہا. ان کے بیٹوں نے بھی بتا دیا. ڈیل کے لیے تیار ہونا ہوتا صاحب تو بہت مواقع آئے. اس سے پہلے بھی کئی بار ایفرٹس ہوئی. علی امین نے کوشش کی، اعظم سواتی نے کوشش کی، کئی اور فیکٹر بھی بیچ میں گئے، 4 جرنیل بھی اٹھے، وہ بھی ملنا چاہ رہے تھے. تو ڈیل کے لیے تو بندہ وہ تیار نہیں ہے، نظر آ رہا ہے. بات چیت کے لیے تیار ہے یا نہیں، اس میں فرق رکھیں. جہاں پہ کنفیوژن کرتے ہیں ہمارے دیکھنے والے سننے والے، وہ اسی مدعے پہ کرتے ہیں کہ بات چیت، مذاکرات اور ڈیل، اس میں فرق ہے. بیرسٹر گوہر نے جو پورٹرے کیا ہے نا ابھی تک، جو ان کی تردید سے بھی نظر آیا ہے، میرا خیال ہے وہ بات چیت کے اوپر بات کر رہے ہیں. حکومت بھی جو ولنگ ہو رہی ہے وہ بات چیت کے لیے ولنگ ہو رہی ہے. کیوں؟ حکومت کو اس وقت اشد ضرورت ہے. بھارت کے خلاف جو ہم نے جنگ جیتی، وہ جو قومی یکجہتی نظر آ رہی ہے، اس صورت میں آپ پی ٹی آئی کے ساتھ مزید پھڈا افورڈ نہیں کر سکتے. اور ایک نیشنل ڈائیلاگ، نیشنل کنسنسس آپ کو چاہیے، کیونکہ بھارت مسلسل جنگی حالت میں ہے اور مسلسل جارحیت پاکستان کے اوپر نافذ کرنا چاہ رہا ہے. ایسی صورت میں انٹرنلی پولیٹیکل سٹیبلٹی از حد ضروری ہے. اس لیے ایسی کوششیں ضرور ہو رہی ہوں گی کہ سم ہاؤ کو بیئر منیمم لیول آف انڈرسٹینڈنگ، بیئر منیمم کنسنسس پولیٹیکل کریٹ کیا جائے، اور اس کے لیے رجوع کرنا پڑے گا خان صاحب کے ساتھ. خان صاحب تو اس بات کے بھی حامی ہیں کہ جب بھی بات چیت ہو اسٹیبلشمنٹ بھی موجود ہو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مین فریق ہے. خان صاحب تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ میڈیا شیڈیا، اس کی فکر خان صاحب کو بھی نہیں رہی. وہ تو کہتے ہیں جی دن کی روشنی میں کریں آپ نے جو بات کرنی. ابھی تک کے جو ان کے تاثرات آئے ہیں بیہائنڈ دی ڈورز کے، وہ اتنے حامی نہیں ہیں. جنہوں نے بھی کوشش کی وہ ہمیشہ، آپ کو پتا اعظم سے بات کریے، مین گنڈا پور کے ساتھ ریسنٹلی کیا ہوا. ہیونگ سیڈ آل دیٹ، میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 2 چیزوں کا فرق رکھیں. بات چیت کے لیے تیار ہیں یا نہیں، اور ڈیل کے لیے تیار ہیں یا نہیں. ڈیل والی آپشن میری رائے میں تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. بات چیت کے لیے بالکل تیار ہو سکتے ہیں. اور علیمہ بی بی نے آج جملہ کہا کہ جب بھی بات چیت کسی سے ہوگی نون لیگ سے، تو پہلے تو یہ کہا جائے گا 26 سے ترمیم واپس لیں. ٹھیک، پھر آپ نے جو 9 مئی کے بے گناہ قیدی ان کے مطابق ہیں، پی ٹی آئی کے مطابق ان کی بات ہوگی. خان کی رہائی کے اوپر کو بات کرنے کی کوشش کی جائے گی. سو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بات چیت جب بھی شروع ہوگی، بیئر منیمم اور ان مطالبوں کے اوپر شروع ہوگی جو بنیادی مسائل ہیں. تو اس صورت میں یہ ضرور سمجھ لیں کہ ڈیل نہیں ہو رہی. یہ سٹوری اس وقت اس لیے آئی ہے کہ قاسم اور سلیمان کا جو انٹرویو تھا، اس نے 20-25 ملین ویو لیے ہیں، اور اس میں عمران خان صاحب کی شخصیت یا ان کے جو وچار یا ان کے جو نروز ہیں وہ ہائی لائٹ ہو کے سامنے آئے ہیں. تو اس لیے یہ تاثر جب اس خبر سے بنا کہ جی وہ ولنگ ہو گئے ہیں، تو یہ چیسٹ تھمپنگ کا موقع ملا نون لیگ کے چاہنے والوں کو. یہ ہے اس کی کہانی. 2 سے 3 ذمہ دار جو پی ٹی آئی کے جن سے میری اس معاملے پہ اکثر بات ہوئی، وہ تو سختی سے اس کی تردید کر رہے ہیں کہ بات چیت کے لیے ہم نے کب کہا نہیں کرنی، ڈیل کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. بات چیت کے لیے تیار ہیں، کریں. ہمارے یہ 1 2 3 4 5 مطالبات ہیں، ان پہ کان دھر لیں، بات ہو سکتی ہے. یہ ہے اس کا بنیادی فیکٹر. اب آ جاتے ہیں ذرا انڈیا کا جائزہ لینا ہے، لازمی لینا ہے، لازمی. دیکھیے، سب سے پہلے تو سلام ہے ترکیہ کو اور آذربائیجان کو، جنہوں نے پاکستان کا کھلا ساتھ دیا. بھارت کو ایک اور امبیرسمنٹ ہوئی. اجے بانگا جو ہیں ورلڈ بینک کے پریزیڈنٹ، انہوں نے انڈس واٹر کے اوپر بھی سٹیٹمنٹ دے دی کہ یہ یک طرفہ طور پر بھارت اسے منسوخ نہیں کر سکتا. حالانکہ جنگ سے پہلے وہ وہاں گئے ہوئے تھے، مودی سے ملے تھے، اور انڈیا سے ان کا تعلق ہے. دوسرا جو انہوں نے کہا ٹرمپ نے، کہ جو ٹم کروک ہیں، اس کے ٹم کروک کہتے ہیں میرا خیال ان کا نام، جو ایپل کے کرتا دھرتا ہیں، کہ وہ انڈیا میں ایپل نہ بنائیں. انڈیا میں تو کافی بلینز کی سرمایہ کاری وہ کرنے جا رہے تھے. میڈ ان انڈیا ایپل فون بن بھی چکے تھے، چائنا میں پہلے بنتے تھے. تو انہوں نے کہا انڈیا میں نہ کریں، آپ امریکہ کریں. یہ بڑا سیٹ بیک ہے. پاکستان کے ساتھ تجارت کی بات کر دی ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے. اور ساتھ میں جو ترکی اور آذربائیجان کا قصہ ہے وہ سن لیں. این ڈی ٹی وی نے آج خبر چھاپی کہ جی بھارتی بڑے اپسٹ ہیں، بائیکاٹ ترکیہ، بائیکاٹ آذربائیجان، یہاں سیاحت نہیں کرنی. کل میں نے کچھ فگر بھی آپ کو دیے تھے کہ کتنے انڈینز جاتے ہیں سیر و سیاحت کے لیے. ان دونوں، آذربائیجان کو سستا سمجھ کے، اور ترکی میں، کیونکہ ترکی کے شہر استنبول اور دیگر ٹاپ 5 میں آتے ہیں پورے دنیا میں. تو ترکیہ اور آذربائیجان پاکستان کے ساتھ وفا اور محبت اور مان اس نقصان کے عوض نبھا رہے ہیں.
تو آج این ڈی ٹی وی نے بتایا کہ مجموعی طور پر 46 ارب بنتا ہے ترکیہ سے سیر و سیاحت کی مد میں، اور کوئی 24 یا 23 ارب بنتا ہے آذربائیجان۔ 69 یا 70 ارب کا نقصان دونوں ملک سہ سکتے ہیں اگر انڈیا بائیکاٹ کرتا ہے۔ اس صورت میں پاکستانیوں کو کہوں گا، وہ تمام پاکستانی جو سیر و سیاحت کے لیے جاتے ہیں، کہ آپ بھرپور رخ کریں آذربائیجان کا اور ترکیہ کا، تاکہ کمپنسیشن اور پتہ چلے کہ پاکستانی بھی وہاں پہنچتے ہیں۔ ویسے بھی ہم جاتے ہیں اور زور شور سے جائیں۔ تو اگر کوئی دو ممالک 69 ارب کا نقصان سہ کے پاکستان کے ساتھ یاری نبھا رہے ہیں، تو یہ تو بہت بڑا تحفہ ہے، بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا اعلان ہے ترکیہ اور آذربائیجان کی جانب سے۔ آج فرانسیسی ایک اخبار ہے جو France24.com ہے، اس نے کہا ہے کہ چائنیز ویپن جو تھے انہوں نے کامبیٹ جو کیا ابھی ریسنٹلی پاکستان انڈیا کی کلیش میں، انہوں نے ٹیسٹ پاس کیا ہے شاندار فلائنگ کلرز کے ساتھ۔ تو یہ تصدیق آ گئی۔ AFP نے لکھا ہے کہ جو سیز فائر ہے پاکستان بھارت کا، وہ سنڈے تک چلا گیا ہے، سنڈے تک وہ قائم اور دائم رہے گا۔ میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں کہ بھارت نے اپنی آرٹلری جو ہے اور میجر گولہ بارود کی طبقات ہیں ان کو پاکستانی سرحد کے قریب کر دیا ہے۔ مودی کی 10 روزہ ترنگا یاترا بھی آپ اگر دیکھیں تو اس میں نظر آتا ہے کہ وہ اس جنگی ماحول کو مزید آگے بڑھانا چاہتے ہیں۔ جے شنکر کہتے ہیں مذاکرات صرف دہشت گردی پہ ہوں گے اور ہمارے پاس دہشت گردوں کی لسٹیں ہیں، پاکستان وہ ہمارے حوالے کرے۔ ایسا صاحب نہیں ہونے والا، اور آپ نے حملہ کیا، آپ کو جوابی حملہ سہنا پڑا ہے، اس کی اب دنیا تصدیق کر رہی ہے، ہر اخبار ہر صحافی اس کے اوپر کہانی لکھ رہا ہے، آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے، یو آر شاکڈ۔ اور وہ شاہین جو پاکستان کے ہیں وہ بھی منظر عام پر آنے کو ہیں، انہیں بھی دیکھ لیجئے گا جنہوں نے بیڑا غرق کیا آپ کی ایئر بیسز کا۔ رہ گئی بات جو ریسنٹلی چین نے کیا، چین نے تو کمال کر دیا۔ چین نے کیا یہ ہے کہ جو اروناچل پردیش ہے ان کی ریاست، اس کے مختلف علاقوں کے چائنیز نام رکھ دیے ہیں۔ اگر آپ مقبوضہ جموں کشمیر پر قبضہ جمائیں گے، پاکستان کے اوپر جنگ کریں گے، تو پھر چین بھی باریک کارروائی کرے گا۔ لگ مجھے یہ رہا ہے کہ چین، پاکستان اور بنگلہ دیش بھارت کو گچی سے پکڑنے کے قریب جا رہے ہیں۔ یہ جو اروناچل پردیش ان کی ریاست ہے جس کے اوپر چین اپنا قبضہ سمجھتا ہے لیکن ہے نہیں، اس کا نام زنگنان رکھا ہے انہوں نے، اور مختلف علاقوں کے نام بھی بدلے ہیں۔ یہ کہانی میں آپ کو علیحدہ سے ایک ویلاگ میں سمجھاؤں گا کہ چین نے یہ کیا موو کی ہے، اس کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، اس ریاست کے ساتھ بھارت اور چین کا تنازع ہے کیا، اور چائنا چاہتا کیا ہے۔ اور جو بنگلہ دیش کے ساتھ معاملہ جس کو پالکی شرما بھی بار بار بیان کرتی ہیں، مہینہ پہلے کا اس کا کلپ ہے جو ہمارے کچھ یوٹیوبر اب دکھا رہے ہیں، جس میں وہ کہہ رہی تھی کہ ایک ایئر بیس بننے جا رہی ہے چین اور پاکستان کے تعاون سے، جو چکن نیک جو کوریڈور جاتا ہے بھارت کی 7 سسٹر اسٹیٹس کی جانب، وہاں بنا رہے ہیں، تو یہ بھارت کے لیے بڑا اسٹریٹجک پرابلم ہو سکتا ہے۔ تو وہ کہانی میں آپ کو اپنے اگلے ویلاگ میں ڈیفینیٹلی بیان کروں گا۔ آج صرف یہ سیاسی منظرنامہ بیان کرنا تھا۔ بات چیت اگر ہو رہی ہے تو میری خواہش ہے ضرور ہو۔ ڈیل شیل کی کہانی میں دم نہیں ہے، بات چیت میں دم ہو سکتا ہے۔ ہاں البتہ علیمہ بی بی، برسٹر سلمان اور ان کو برسٹر گوہر، علی امین اور شیخ وقاص سے کچھ مسائل ہیں، اسی لیے علیمہ بی بی نے آج کہا کہ برسٹر گوہر فیصلہ ساز نہیں ہے، فیصلہ ساز اڈیالہ بیٹھا ہوا ہے، ان کا کام صرف پیغام رسانی کرنا ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔